یہ سبق بھول گئے. ورضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا پہ راضی ہو گئے. بس دکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، اسی پہ راضی ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مطمئن ہو گئے بس. فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں. فرمایا انہیں کہہ دو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہیں کہہ دو کہ آپ کا آخرت میں کچھ نہیں ہے. آخرت میں آپ کے لیے ہم نے جہنم کی آگ رکھی ہے. آپ دنیا کے مزے لے لو، جیسے ہی یہ دنیا ختم ہوگی. فرمایا پھر کیوں ہے؟ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں آپ کو کیا پتا، باقی انسان کو تو کچھ بھی پتا نہیں. ایک انسان کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو جائے، زندہ صحیح سالم کہے، اگر بتائے نہ، اگر اس کے سر میں درد ہو سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ کہے نہ کہ مجھے سر میں درد ہے، مجھے پیٹ میں درد ہے. انسان سامنے زندہ کا درد نہیں دیکھ سکتا. اللہ فرماتا ہے اس مرنے والے کے درد کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو نہیں دیکھتے. ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، ہم یہ حالات آپ کو بتاتے ہیں، وقت سے پہلے آگاہیاں دیتے ہیں. یہ قرآن وقت سے پہلے جگاتا ہے. اصحاب جاگ گئے، تمہارے جاگنے کی باری ہے. تابعین جاگ گئے، تمہارے جاگنے کی باری ہے. اب تم جاگو، اگر رب کو بھولو گے. فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اللہ فرماتے ہیں جب مرنے والے پر موت آتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، سماج معاشرے والے آتے رہتے، کبھی بیٹا آیا، کبھی بیٹی آئی، کبھی بہن آیا، کبھی بہن آئی، کبھی بھائی آیا، پڑوس والے آتے رہتے ہیں. حضرت کو دیکھ کر گئے ہیں. کوئی کہتا ہے 2 دن ہو گئے، آنکھ تک نہیں کھولی، بات تک نہیں کی. 2 دن گزر گئے، ہاتھ تک نہیں ہلے، جسم تک نہیں ہلا. اب کیا کہتے ہیں؟ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے آپ تو ایسے سمجھتے ہو یہ آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے. حقیقت یہ کہ اس وقت بھی یہ جانتا ہے. کیا جان رہا ہوتا ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اللہ فرماتے ہیں اس وقت یہ جان جاتا ہے کہ اب میرے دن دنیا سے ختم ہو گئے. آگے فرمایا وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. آپ نہیں دیکھتے. آپ نے ذبح ہونے والی مرغیوں کو دیکھا ہوگا، جب ذبح ہوتی ہیں تو کیسے ٹانگیں مارتی ہیں. آپ نے ذبح ہونے والے بیلوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے ذبح ہونے والے اونٹوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے ذبح ہونے والے جانوروں کو دیکھا ہوگا. جب ان کے جسم سے جان نکلتی ہے کیسے پاؤں مارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ قرآن میں کہہ دیتے ہیں، سورہ قیامت میں اعلان کرتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. وہ وقت بھی آنے والا ہے جب آپ پاؤں ماریں گے، جب آپ کی ٹانگیں بھی ایک دوسرے سے رگڑی جائیں گی. اللہ کا قرآن یہ سب سے پیغام دے کے نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ موت کسی تانے کا نام نہیں، موت کسی گالی کا نام نہیں. اللہ میں جگا رہا ہے حضرت تیری طرف بھی موت آنے والا ہے. جوان تو بھی سن لے، بوڑھے تو بھی سن لے، مرد تو بھی سن لے، عورت تو بھی سن لے، ساری دنیا والے سن لو. جب انسان کے وقت یہ وقت آئے گا، فرمایا آگے کیا ہوگا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب یہ جاننے والا جان چکا ہے کہ اب میرا سفر میرے رب کی طرف ہے. یہ جان چکا ہے. اب یہ اللہ نے ذکر کر کے ہمیں بتایا ہے سنو یہ گھڑی سب پر آنی ہے، یہ وقت سب پر آنا ہے. لیکن اپنے آپ سے پوچھو جس نے زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری ہوگی اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ جس نے اپنی جوانی رب کی نافرمانی میں گزاری ہوگی اس وقت اس کا کیا حال ہوگا؟ جس نے اپنا بڑھاپا اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو مقدم رکھا اللہ کو مؤخر کر دیا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتے جو حال ہوگا ہم وہ بھی بتا دیتے ہیں کیا ہونا ہے. فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا
بڑی تقریریں سنی، بڑے خطبے سنے، بڑے جلسے سنے، بڑی تلاوتیں سنی، بڑی حدیثیں سنی، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ اب اس کی آنکھ کھلی ہے، اللہ فرماتے اب کہتا ہے اب مجھے مہلت دی جائے، اب جاؤں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا اب مہلت مانگتا ہوں۔ کہیں اللہ نے اس طرح نقشہ کھینچا، فرمایا فیقول، وہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، 50 سالوں میں آنکھ نہیں کھلی، 60 سالوں میں آنکھ نہیں کھلی، 70 سال میں آنکھ نہیں کھلی، 70 سال بیت گئے غفلت میں، آج کہتا ہے سال نہیں مانگتا، اللہ تھوڑی ہی مہلت مل جائے، توبہ کر لوں، ایمان بچا لوں، تھوڑی سی مہلت مل جائے، فَأَصَّدَّقَ، اب جا کے صدقہ کروں گا، اب جا کے یتیموں کی کفالت کروں گا، اب جا کے غریبوں کی کفالت کروں گا، اب جا کے مسکینوں کا مددگار بنوں گا، اب جا کے غریبوں کی مدد کے لیے اقدامات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب جا کے صالح بنوں گا، اب مساجد سے تعلق رکھوں گا، ذکر الہی کو عادت بناؤں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اب ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آگے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے لمحے بھر کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوتا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا جس رب کی طرف سے اس کو موت مل رہا ہے وہ رب اس کے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ بندہ تیرے سارے اعمال سے اللہ باخبر ہے، اللہ یہ کہہ کر گویا بتلاتا ہے کہ اس لمحے کے لیے سوچ کہ تو نے کیا تیاری کی ہے، دنیا سے تجھے ایک دن چلے جانا ہے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جیسے ہی ملک الموت آتا ہے، ملک الموت قریب آیا ہے، اس کے سرہانے پہ ملک الموت نے جیسے روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اللہ فرماتے فالقوا السلام، اب یہ نادان فرما بردار بن گیا، اب اس نے ہتھیار ڈال دیے، اب میری زندگی سنور گئی ہے، اب کہتا ہے ایسے نہیں کروں گا، لیکن کہا جائے گا اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اب کرنے کے دن گئے، اب بھگتنے کے دن آ گئے، اب لگانے کے دن چلے گئے، اب کاٹنے کے دن آ گئے، اب تیرے بچپنے سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کے بدلے ملنے کے دن آ گئے ہیں۔ فرمایا اب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، کہا جائے گا تو دنیا میں اللہ کی باتوں سے غرور کیا کرتا تھا، اللہ کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا کرتا تھا، آج اس جہنم کی آگ میں داخل ہو جا۔ ان اعلانوں سے ہم کیا سیکھیں؟ موت کوئی مذاق ہے اور نافرمان کی موت۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں تو معاشرے میں مثالیں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کڑوی دوا پی لی، سال ہا سال معدے پہ اثر رہتا ہے، فلاں نے غلطی سے زہر پی لیا، مرتے تک معدے سے اثر نہیں گیا۔ نبی کریم اسلام فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو، منافق کو، نافرمان کو، مومن کو نہیں نافرمان بے دین کو اللہ جو موت دیتا ہے یہ ایسی سخت موت ہوتی ہے، سارے مردوں سے بڑا مرض ہے۔ اب بڑے کبھی ٹائم ملے نا، امام وکیع بن جرار رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں ایک بات بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے روایات بیان کرنے کا بیان، وہاں پہ ایک حدیث آتی ہے میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایسے ہوا کہ اہل کتاب کے کچھ نیک لوگ تھے، بڑے بڑے عابد تھے، صالح تھے، ان کو اللہ نے بڑا نوازا تھا، ان میں وہ زمانہ بھی تھا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان آسمانوں سے اترتا تھا، چلتے تھے ان پہ بادل سائے کرتے تھے، بڑا نوازا تھا ان کو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک بار نیک لوگوں کی ایک جماعت تھی، وہ نیک لوگوں کی وہ جماعت ایک دن ایک قبرستان میں گئی، قبرستان میں بیٹھی تو بیٹھے بیٹھے ان کو ایک دن خیال آیا پتہ نہیں کہ موت کتنی سخت ہے۔ نبی کریم السلام فرماتے ہیں ان سارے نیک لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، چلو یار اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے کہ موت کتنی سخت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام اس وقت ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں جگانے کے لیے کہاں پڑے ہو، کس چیز سے دنیا میں دل لگا دیے، بڑے بڑے حقائق بھول گئے ہو، اپنے آپ کو سمجھ لیا بس یہ چار جو آپ کو کھیل کے کھلونے کے طور پر چیزیں ہاتھ آ گئی ہیں ان کو بنیاد بنا کے آگے کی بڑی دنیا بھول گئے ہو۔ یہ تو عارضی دنیا جس کو اللہ نے ایک دھوکے کی مثال دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس موت کو سمجھو، آپ نے فرمایا ان لوگوں نے دعا کی، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا ایک قبر کے ایک مردہ اٹھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبر سے ایک مردہ اٹھا، اس نے اٹھ کر ان اہل کتاب کے نیک صالح لوگوں کو کہا کہ 100 سال ہو گئے ہیں لوگ مجھے یہاں دفن کر کے گئے ہیں، لیکن 100 سال پہلے میں مرا تھا، لیکن ملک الموت نے جس سختی سے میرا روح قبض کیا تھا 100 سال گزر گئے ہیں، وہ موت کی سختی ابھی بھی سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ کون سی بڑی بیماری، ہم تو بیماریوں کا نام سن کے ٹینشن لے لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی بیماری مجھے لگ گئی ہے، شوگر لگ گئی ہے، نعوذ باللہ خطرناک بیماری ہے، یہ لگ گئی ہے، ڈر جاتے۔ سن یہ بیماری لگے نہ لگے تجھے موت ضرور لگنی ہے، کسی گلی میں کسی بازار میں پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی ہے، وہ تجھے ضرور ملنی ہے۔ تجھے بیماریوں کا اتنا ڈر ہے، موت کا کوئی ڈر نہیں۔ اور خاص طور پر سن جب تو غافلوں والی زندگی بسر کرے گا نا تیری موت بڑی بری ہوگی، بڑی سخت موت ہوگی۔ لیکن سن وہ جو قرآن نے کہا جو اللہ کے اصول کو بھول کے منمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کر لیں، لے لیں مزہ، لیکن آگے ان کے لیے نہ ختم ہونے والی دنیا میں کچھ نہیں۔ فرمایا موت پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہ تو ابتدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو لوگ جب دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا نہیں سن رہی ہوتی، حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص کاندھیوں کے کندھے پر بھی چیختا ہے، چلاتا ہے، بڑی آواز میں آہو بکا کر کے کہتا ہے یا ویلہا انا یذہبون بی، ہائے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس نے موت کے ٹائم ہی سمجھ لیا تھا کہ میری قبر نہیں ہوگی، جنت کا گڑھا جہنم کا گڑھا ہوگا۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس غفلت اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ نافرمان چیخے گا، چلائے گا۔ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ لوگ اسے دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب سنو، اب مرنے کے بعد قبر میں اس کے ساتھ ایسے سخت معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بار میں نے سوچا میں اللہ سے دعا کروں اللہ میری امت کو قبر والوں کے عذاب سے باخبر کر دے، ان کی چیخوں سے باخبر کر دے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے سوچا دعا نہیں کرتا، اگر دعا کروں گا آپ یہ چیخیں سنو گے، مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ صحیح بخاری ہے، مسلمانوں کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، کتاب الجنائز ہے، 3-4 افوار مسلسل امام صاحب نے قبر کے مراحل پر ذکر کیے۔ ایک دن ایسے ہوا نبی کریم علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، مسجد نبی سے باہر نکلے، حدیث میں آتا ہے بڑی خطرناک آواز سنائی دینے لگی، صحابہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے، یہ آسمانوں کی آواز نہیں ہے، زمینوں سے کہیں آواز آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے قدم رک گئے، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو سنا دیا ہے جو قبروں میں نافرمان پڑے ہوئے یہودی ہے، اللہ نے ان کی قبروں میں جو عذاب کیا ہے یہ وہاں کی آوازیں ہیں جو آج آپ نے مدینہ کی گلیوں میں سنی ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الجنائز ہے، باب ہے باب الجریدۃ علی القبر، حدیث لائے امام صاحب۔ نبی کریم علیہ السلام کھچر پر بیٹھے، مشہور حدیث ہے،
آپ چلے، دو قبروں کے قریب سے نبی کریم علیہ السلام کا کھچر چلا گزرا. حدیث میں آتے اچانک بدگا، اچانک دوڑا، اچانک کود پڑا، قریب تھا کہ محمد کریم علیہ السلام کو گرا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے. آپ کھچر سے اترے، کھچر سے اتر کر آپ جب لوٹنے لگے آپ نے فرمایا بتاؤ یہ قبریں کس کی ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی پرانی قبریں ہیں، اسلام سے پہلے کی میتیں ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میں جب ان قبروں سے گزرا ان کا اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا جس عذاب کو دیکھ کے میرا کھچر بھی بدک پڑا. اور اگلے جملے کیا کہے؟ ان کے گناہ قتل نہیں تھے، شراب نہیں تھا، مشرک نہیں تھے، کفر نہیں تھا، بدعت نہیں تھا، الہاد نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک چغل خوری کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. عام گناہ میں. اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے. یقین جانیں جب ایسی روایات پڑھتے ہیں جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے اس کا حال یہ ہے، جو غیبت سے نہ بچے اس کا حال یہ ہے. ہم تو سارے جرموں کو اپنے کندھے پہ لے کے گھومتے، ہماری قبریں کیا ہوگی؟ ہم نے اپنی قبروں کے لیے کیا لگایا ہے، کیا کاشت کیا ہے؟ یہ قبر اتنی سخت وادی ہے. یہاں کے سانپوں کا، بچھوؤں کا، عذابوں کا تذکرہ جب رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے کیا نا، آپ سے بخاری پڑھیں کتاب الجنائز میں عذاب القبر کے ابواب پڑھیں. یہ حدیث اور کئی مقامات پر موجود ہے. کون اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے. یقین جانے بدر میں 313 تھے، ہزاروں کا لشکر دیکھ کے نہیں ڈرے. ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی نا میں نے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہونے والے یہ کہہ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں نہری دون نہری کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہمارا سینہ آپ کے لیے ڈھال ہوگا، ہم موت سے نہیں ڈرتے. کتنوں کی مثالیں ہیں اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. بھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا لوگ بلال حبشی کو مارتے جاتے ہیں. ان پہ فرق کا کیا پڑھنا، وہ جو احد بڑی آواز میں پڑھ رہا تھا لوگ اس کو آہستہ میں تبدیل نہیں کر سکے. وہ ڈرتے ہی نہیں تھے، اتنے بہادر تھے. لیکن حدیث میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قبر کے مراحل رکھے نا، زج المسلمون زجتن، اتنے بڑے بہادر تھے لیکن چیخیں نکل گئے، بج گئی مسجد. زج کہتے ہیں کسی چیز کا بج جانا، گرج اٹھنا. مسجد نبوی گونج اٹھی. اتنے بڑے بہادر تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے یہ معاملات رکھے نا کہ قبر کیا ہے، دیکھتے جائیے وہ شخص جو اس عارضی اور فانی دنیا کو منمانی میں بسر کر کے چند سال کے مزے لوٹ کے آیا، کیسی اس کی موت گزری اور اس قبر میں آ کے لیٹا. یہ اس کی قبر ہے. یہاں سے کب تک لیٹنا ہے؟ مہینے تک نہیں، سال تک نہیں، صدیاں گزر جائیں گی، اسے یہی رہنا ہے. کتنا لمبا سفر ہے لیکن اس کے اوپر عذاب طاری ہوں گے، ان تباہیوں، ہلاکتوں اور بربادیاں ان پر مسلط ہوں گی. اور جب ان سب کا اختتام ہوگا تو اس سے بھی بڑی بربادی آئے گی جس کا نام قیامت ہے. فرمایا کہ جو عالم کے ساتھ زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے، ستارے گر جائیں گے، یہ چاند ستارے جھڑ جائیں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، انسانیت پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا. اور اس دن جب قبر پھٹے گی فرمایا سنو یوم الوقید، یہ خوف کا دن ہے. جیسے اٹھنے والا اٹھا، فرمایا سارق و شہید، اس کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. اب اس کے مردی کے دن ختم ہو گئے. مردی 10 سال چلائی، 20 سال چلائی، 30 سال چلائی، لیکن اب بربادی اس کا کتنا مقدر بنی. مرتے وقت ذلیل ہوا، قبر میں صدیوں تک ذلیل ہوا. اب اٹھ کے جب محشر کے میدان میں آیا، اللہ فرماتے اس دن بھی اس کی مرضی نہیں ہے، جانور کی طرح ہانکنے والا فرشتہ اس کو محشر کے میدان کی طرف ہانک کے جا رہا ہے. اس الاغلال فی اعناقہم، اس کے گردن میں قرآن کے تحت توق ڈلا ہوا ہے. ترا کل امت جاسیہ، کل امت تدعا الی کتابها، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، گویا ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہے. یہ رینگتا ہوا محشر کے میدان کی طرف جا رہا ہے.
نحشرہ یوم القیامت اعما، اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اس کی آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، جی اپنی بینائی کھو چکا ہے۔ اس مشقت بھرے لہجے میں یہ گزرتا محشر کے میدان میں پوچھا ہے، اللہ فرماتے اعلان ہوتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نافرمانیاں کرنے والو آج الگ ہو جاؤ۔ فرمایا خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، ایسے ذلیل نظر آتے ہیں جیسے ٹڈیوں کا لشکر نکلتا ہو، کچھ چلتے ہیں کچھ گرتے ہیں، کچھ چلتے ہیں کچھ گرتے ہیں، یہ ذلتوں کا عالم ان کے اوپر طاری ہے۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ، ذلت ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام، جرم کرنے والے دور سے پہچان لیے جائیں گے، پیشانیوں سے پکڑ کے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، آج اس جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ اور تپتے ہوئے پانیوں کے بیچ میں جلتے رہیں گے، سڑتے رہیں گے۔ کہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جیسے ان کو اعمال نامے کا دفتر ملے گا یہ چیخ اٹھیں گے کاش کہ میں اعمال نامے کا دفتر نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش کہ ہم بے خبر ہوتے، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، وہ وقت تھا دکان پیاری ہوتی تھی، زمین پیاری ہوتی تھی، پیسہ پیارا ہوتا تھا، نہ رشوت کی فکر کی، نہ حرام کی فکر کی، نہ سود کی فکر کی، لیکن آج ماغنا انی مالی، مال کوئی کام نہیں آیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، دنیا کی زیب و زینت ساری برباد ہو گئی۔ فرمایا برباد ہی نہیں ہوئی، اوپر سے اعلان ہوتا ہے خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو، ثم الجحیم صلوہ، ان کو جہنموں میں ڈال دو، ایسے بھی نہیں ڈالو۔ فرمایا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، لمبی لمبی زنجیریں لے کے ان میں جکڑ کے انہیں جہنم میں ڈال دو۔ کہ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ان کو جہنموں میں داخل کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا تم ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ کئی قرآن فرماتا ہے والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو برائیاں کر کے آتے ہیں برا انجام پائیں گے۔ ترہقہم ذلہ، ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، ان کے چہروں سے ذلتیں ٹپکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی انہیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، فرمایا چہروں پہ نظر پڑے گی راتوں کی طرح سیاہ نظر آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو جہنم جانا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ فرمایا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ڈھانپنے والی کیا ہے، یہ ایسی سخت ہے کئیوں کو تو برباد کر کے چھوڑ دے گی، پیشانیوں کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم کا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور جہنم کے اندر تھور کی گھاس وہ کھائیں گے، یہ تپتا ہوا پانی فشاربون شرب الہیم، ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ قیامت کے کہیں فرمایا یہ انسان آپ کو ٹڈیوں کی طرح نظر آئے گا، کہیں خوف کے مارے ان کی آنکھیں پیلی ہو جائیں گی۔ کہیں فرمایا کہ یہ کہیں گے اللہ اگر جہنم لکھی ہوئی ہے ہمیں جہنم میں بھیج دے، لیکن آگ کی ذلت سے ہمیں نجات دے دے۔ فرمایا کہ اب یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی دیوانہ نہیں ہے ہم میں سے، سارے مرد ساری عورتیں سمجھدار ہیں، کیوں اعلان ہو رہے ہیں؟ یہ وقت سے پہلے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جائزہ لے لو کہیں آپ اس طرف نہ چلے جائیں۔ فرمایا یہ نافرمان جس نے زندگی میں بڑے جلسے سنے تھے، بڑی تقریریں سنی تھی، کوئی اثر نہ کرتی تھی، اتنا سنگ دل تھا، پتھر دل تھا، آج اپنی زبان سے کہے گا ہائے افسوس ھذا یوم الدین، واقعی یہ بدلے کا دن ہے۔ پھر کہے گا آمنا بھی، آج میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ کہا جائے گا آج ایمان کس کام کا؟
وجاء ربک، تیرا رب آ چکا ہے، والملک صفا صفا، آج فرشتے بھی قطاروں میں کھڑے ہیں، وجیء یومئذ بجہنم، سامنے جہنم بھی رکھ دی گئی، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، انسان اب روئے گا، اب آنسو بہائے گا، اب خون کے آنسو بہائے گا، کاش میں دنیا میں نصیحت پکڑتا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ دنیا میں نے اس دن کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ فرمایا آگے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تیرے رب کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تیرے رب کی گرفت جیسی کسی کی گرفت نہیں، یہ اس رب کی گرفت میں آ چکا ہے، اب چیختا ہے، اب اسے کہا جاتا ہے سن، یہ تو سارا یہ تیرا استقبال تھا، امتحان تیرا اب ہے، بتا اپنی زندگی کا حوال، لیس بینہ و بینہ ترجمان، آج تیرے اور رحمان کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو دنیا کی کسی کورٹ سے منہ دینے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آج ایسا دن ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے انسان؟ یہ دنیا کتنی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے 12 لاکھ، کہتے ہیں 16 لاکھ، یہ سورج بڑا ہے، یہ سورج اتنے پتہ نہیں کتنے اور سیارے گئے، شریعت کہتی ہے یہ سارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، اور آگے شریعت کہتی ہے یہ سب کچھ چھوٹا ہے، جہنم جنت اور بڑے ہیں، اور دین کہتا ہے یہ سارے مخلوق کے خالق سب سے بڑا ہے۔ ہر نماز میں اذان میں آپ کے محلے کا مؤذن کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ نماز کے لیے صف میں آ گئے، امام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بار اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ۔ امام رکوع میں جانے لگا، مقتدی رکوع میں جانے لگے، سارے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سجدے کی طرف جانے لگے، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی ایسی بڑائی ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کا کوئی مثال نہیں۔ فرمایا سن میرے بندے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، ایک ایسا دن بھی آنا ہے تیرے جسم پر کپڑے نہیں ہونے، تیری پاؤں میں چپل نہیں ہونے، تیرا کوئی پروٹوکول نہیں ہونا، تیرے قریب کوئی مٹ ماٹ نہیں ہونا، تو اکیلا کھڑا ہوگا، تو سے تیرا رب سوال کرے گا۔ سوال بھی کسی ایک دو باتوں کا نہیں ہوگا۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، انسان جو بھی کر کے آیا اسے ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس نے ذرے برابر نیکی کی ہوگی، ذرے برابر برائی کی ہوگی، سارا چٹھا سامنے پائے گا۔ کہیں قرآن حکیم نے فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت، جو یہ آگے بھیج چکا، جو پیچھے رکھ کے آیا، یہ سارے کا سارا آج پائے گا، سارے معاملات سے آج باخبر ہوگا۔ علمت نفس ما حضرت، اس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا سارے کا سارا معاملہ اب سامنے آ چکا ہے۔ کہیں قرآن حکیم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمینوں پر زلزلے برپا کیے جائیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا جو کچھ ہوگا باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، حالانکہ پھر زمین خود بات کرے گی، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین خود جواب دے گی انسان کو۔ فرمایا اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب کے امر سے آج زمین کو بات کرنی پڑے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ اتنا بڑا دن کیوں ہوا؟ زمین پھٹ گئی، آسمان پھٹ گئے، ستارے جھڑ گئے، یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ تاکہ آپ کو آپ کے اعمال دکھائے جائیں۔ فرمایا وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ہم تو پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، یقین جانو ایک ایک آیت کو یا ضمیروں سے مخاطب ہے،
ایک ایک آیت ہمیں گریبان میں جھانکنے کی تعلیم دیتی ہے. تو بھی وہاں کھڑا ہوگا, جوان تو بھی ہوگا, بوڑھے تو بھی ہوگا, عورت تو بھی وہاں کھڑی ہوگی, مرد تو بھی وہاں کھڑا ہوگا. یہ سارے معاملات تیرے سامنے ہونے. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آج ذرے برابر نیکی ہے نہیں چھپنی, ظاہر ہو جانی ہے. آج ذرے برابر برائی فرمایا نہیں چھپنی, ہر چیز آج ظاہر ہو جانی ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. آج تو دلوں کے رازوں کو بھی کھولا جائے گا. یوم تبلی السرائر. آج تو دل کے ارادے, دل کے جذبے, دل و دماغ کے خیالات کو بھی سامنے لایا جائے گا. آج تو ان کی بھی پوچھ گچھ کی جائے گی, آج تو ان کو بھی ترازو میں تولا جائے گا. حتیٰ کہ رب العالمین فرماتے ہیں مجرم چیخ اٹھے گا, یہ دنیا میں جو منمانی کیا کرتا تھا اس کے لیے دنیا 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 کا قصیدہ ہوا کرتا تھا, مال 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 کی تسبیح پڑھا کرتا تھا, دنیا کی رنگینیوں میں مگن اور مدہوش تھا. اسے کیا پتا کہ میری ساری یہ فلم بن رہی ہے, میرے سارے معاملات کھلنے والے ہیں. فرمایا اتنے بڑے دن میں رب رحمان کے سامنے جب اس کا چٹھا کھلے گا, یہ خود کھوش کے مارے کہے گا مال ھذا الکتاب. اس نامے کے دفتر کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ اس نے بڑی چیز چھوڑی ہے, ہر چیز اس نے رکھ دی ہے اور یہ بندہ ساری چیز سامنے پائے گا. اب اعلان ہوگا نیکیاں بھاری ہیں. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ. جو دنیا میں شیطان سے بچتا تھا, رحمان کی تعلیم پر یقین رکھتا تھا, نیکیوں میں زندگی بسر کرتا تھا, اس کو جنت کی طرف روانہ کر دو. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کی غیبتیں بڑھ گئی, ذکر کم ہو گیا, جس کی نیندیں بڑھ گئی, نمازیں کم ہو گئی, جس کی دنیا داری بڑھ گئی, دینداری گھٹ گئی. فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ. ان کو ہاویہ میں ڈالنا ہے, آج ان کا انجام ہاویہ ہے. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. انسان تو کیا جانے کہ ہاویہ کیا ہوتی ہے؟ نار حامیہ, یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حوالے حذف کرتا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے تم تو بڑے گناہ کرتے ہو. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزے دار انسان کو جس کی صرف اتنی کوتاہی تھی, روزہ جلدی افطار کرتا تھا, آپ نے فرمایا اس کوتاہی کے نتیجے بھی اسے میں نے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا. آپ فرماتے ہیں میں نے اس خاتون کو بھی جہنم میں دیکھا جس کی چھاتی میں رب نے دودھ پیدا کیا تھا لیکن اپنے بچے کو نہیں پلاتی تھی. اتنی سی کوتاہی تھی, اس کا عقیدہ بھی اچھا, اس کے عمل بھی اچھے, اس کے معاملات بھی اچھے تھے, لیکن اتنی کوتاہی پر بھی وہ جہنم میں جلتی ہوئی نظر آئی. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کے چور کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا. رب جب پکڑنے پر آئے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نازیبا بات کہی تھی, اس ناپاک نازیبا ایک بات کی وجہ سے جہنم میں میں نے اسے جلتا ہوا دیکھا. ایک بندے نے کسی بلی کو پکڑا, اس کو روزی رزق نہ مہیا کی, میں نے اس کو بھی جہنم میں دیکھا. یہی سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, گھر کی الماریوں میں قرآن کو اوپر رکھنے والوں, قرآن کو سینے سے لگانے والوں, نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والوں, ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں, زبان سے کلمہ پڑھنے والوں, ایمان والوں کی قطار میں اپنے آپ کو شامل کرنے والوں. فرمایا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان گناہوں کے ذریعے کس کو ناراض کرتے ہو؟ سے بخاری کے اندر کتاب النکاح میں باب الغیرہ میں حدیث آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی عزت کو للکارتا ہے, رب کو خیرت دلاتا ہے. اتقوا اللہ, ڈر جا, یہ کاموں کے ذریعے تو کس کو ناراض کر رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں تو کتنے بڑے بادشاہ سے دشمنی مول رہا ہے,
جو فرماتے وَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، سنو سارے زمین والے مل جاؤ اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ فرمایا زمین والے تم تو تھوڑے ہو، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، زمین و آسمان والے مل جائیں پھر بھی اسے ہرا نہیں سکتے۔ ساری دنیا مل جائے، فرمایا وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ سارے مل جائیں تب بھی اس کا پلڑا بھاری ہے، اس کا فیصلہ غالب ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان گناہوں کے بدلے میں آپ کس کی مخالفت کرتے ہو، کس کو ناراض کرتے ہو، کس کی عذابوں کو دعوت دیتے ہو، کس کو دشمن بناتے ہو؟ کیوں نہیں سوتے؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیوں اس دنیا کے نشے نے، اس عارضی دنیا کے نشے نے آپ کو مدہوش رکھا ہے؟ کل پہ نظر کرو، اس آنے والی کل پہ نظر کرو جب آپ کے سرحانے ملک الموت کھڑا ہوگا، اس کل پر نظر کرو جب آپ کے بیوی بچے گرد کھڑے ہوں گے، رونے کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس آنے والی کل کی یاد کرو، اس کل میں جب آپ کے وجود پر ہچکیاں طاری ہو جائیں گی۔ اس آنے والی کل کو یاد کرو جب آپ کے پاؤں سے سانس نکلنا شروع ہوگی، آپ کے پاؤں بے جان بن جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا آپ کی آنکھیں بھی رک جائیں گی، آپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، پھٹے کا پھٹا رہ جائے گا۔ آنے والی اس کل پہ یاد کر، آنے والی اس کل کو یاد کرو جب آپ کو نہلانے والے بھی اور ہوں گے۔ کس بات کا غرور کرتے ہو؟ کس بنیادوں پر غرور کرتے ہو؟ کس بنیادوں پر رب کو ناراض کرتے ہو؟ اس سہارے سے منہ موڑتے ہو جب وہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں بھی سہارا، مرتے بھی سہارا، قبر میں بھی سہارا، قیامت میں بھی سہارا، پل صراط میں بھی سہارا، کیونکہ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع المؤمنین، جو سچے مومن بن جاتے ہیں میں ان کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ تم وہ نہیں کرتے، اس کو ناراض کرتے ہو۔ ذرا غور کرو، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے چہرے پر بغیر سلے ہوئی تھی، آپ کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی جائے گی، آپ کی آنکھیں بند رہ جائیں گی، دیکھنے والے دیکھیں گے حضرت کی کیا جوانی تھی، کیا نام تھا، لیکن آج نام نہیں رہا، آج میت کہلانے لگائے، آج جنازہ کہلوانے لگائے۔ آنے والی اس کل کو یاد کر جب تو چلنے کے قابل نہیں ہوگا، تجھے اٹھانے والے دوسرے آ جائیں گے۔ اس آنے والی کل کو یاد کر جب تیری جنازہ پڑا ہوگا، قبر تیار ہوگی، کہنے والے کہیں گے اب جلدی کرو، اٹھاؤ قبر میں سے ڈال دو۔ اس کل کو یاد کرو، یاد کرو اس کل کو جب آپ کو پکڑ کے مٹی کے منوں کے نیچے رکھ رہے ہوں گے۔ تھوڑی سی کھڑکی نظر آ رہی تھی لیکن اینٹیں رکھے وہ بھی بند کر دی ہیں۔ اس کل کو یاد کرو، وقت آئے گا اس کھڑکی سے اینٹیں دینے کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، کہتے ہیں اب مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ بیٹے نے بھی ڈالی، بھائی نے بھی ڈالی، مسجد کے امام نے بھی ڈالی، مؤذن نے بھی ڈالی، جوانی کے ساتھی نے بھی ڈالی، بڑھاپے کے ساتھی نے بھی ڈالی۔ اس نے دنیا کے قصیدے پڑھ پڑھ کے، دنیا کر کر کے رب کو ناراض کیا۔ یا آج اپنے آپ سے پوچھے سے آنے والا ہے کوئی کام؟ فرمایا اس کل کو یاد کرو، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، تجھے صدیوں تک لیٹنا پڑے گا۔ ان صدیوں کے سفر کو یاد کر، جب تیرے دنیا سے بیٹے بھی چلے جانے، تیری بیٹیاں بھی چلی جانی ہیں، تیری اولاد بھی چلی جانی ہے، تیرے پوتے بھی چلے جانے، تیرے نواسے بھی چلے جانے، تیرے پر پوتے بھی چلے جانے، بتا تجھے صدیوں تک لیٹنا پڑے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کس بات کا غرور ہے؟ کیا تو نے کما رکھا ہے؟ اس فکر کر، اس کی فکر کر، بتا کہ اس لئے تو نے کیا تیار کیا ہے۔ وہاں سے اٹھے گا اس دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بتا کہ تو نے کیا تیار کیا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، سب سے بڑے بادشاہ سے ڈر جا۔ آگے فرمایا سن تو جو بھی کرتا ہے اللہ تیرے عملوں سے باخبر ہے، تو نیکیاں کرے گا وہ تیرا دوست بن جائے گا، تو گناہ کرے گا وہ تیرا دوست دشمن بن جائے گا۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں۔ یہی سبق تھے، یقین جانے ہم پڑھتے ہیں، ہماری مثال اس شاگرد کی طرح ہے، ایک پیج پڑھا ہے، پورا سمجھ آیا نہیں آیا، پیج پلٹ دیا۔ صحابہ کرام تھے، ان شاگردوں کی طرح تھے جو اول
پہلی لائن میں آ کے بیٹھتے ہیں، استاد کے سبق کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے۔ صحابہ کرام نے جب وہ سبق غور سے پڑھے، یقین جانو انہیں دنیا کی بھوکیں بھول گئی، انہیں پیاسیں بھول گئی، دنیا کی نیند بھول گئی، ہر چیز بھول گئی، بس ایک ہی نعرہ تھا کہ کاش اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج ہم اس میدان میں اترے ہیں۔ انبیاء کرام چلے گئے، اصحاب چلے گئے، ائمہ چلے گئے، آج میں اور آپ اس دنیا میں چلے گئے۔ یہ ساری نصیحتیں مجھ سے آپ سے ایک ہی تقاضا کرتی ہے کہ بتا تو کس طرف جا رہا ہے، تو نے اللہ کی باتوں کو کیا سمجھا ہے، کیا عمل کا جذبہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ مضامین، یہ موضوع بہت طویل ہے، میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ بات مختصر ہو یا بات طویل ہو، مقصد ایک ہی ہے، پکی ٹھکی بات ہے۔ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھیں کب تک یہ حال رہے گا؟ چلو یہ حال اگر اسی حال میں رہے، کل موت آئی تو کیا بنے گا؟ کیا ہے ہمارے پاس سہارا اگر اس کا سہارا ہم نے ضائع کر دیا؟ کوئی سہارا نہیں، اسی کا ایک سہارا ہے۔ آؤ اس سہارے کو پانے کے لیے آج سے ہم تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آج کی یہ نشست ہم مردوں کے لیے، ہم عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سننے والوں کے لیے، آج کی باتیں انشاءاللہ ہمیں تائب بنائیں گی، ہم توبہ کریں گے، کل کا انتظار نہیں کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان انسان کے معاملات کو کل کے اوپر ٹال دیتا ہے، کل کرنا، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ آج ہم سچے دل سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی جتنی باقی بچی ہے انشاءاللہ اپنے مالک کے حکموں کے مطابق بسر کریں گے، ہر چیز سے، ہر ذات سے بڑھ کر اس کی ذات کو مقدم رکھیں گے، اس کو چاہیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک مجھ سے آپ سے راضی ہو جائے، ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العظیم۔